جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے ہر ساتھی کا احسان میں نے دنیا کے اندر اتار دیا، لیکن ابو بکر صدیق ایک ایسی شخصیت ہے، ایسے میرے ساتھی ہیں کہ جن کا احسان کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتاریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ابو بکر کے احسانات کو اتار نہیں سکتا کہ جو انہوں نے احسانات اسلام پر اور مسلمانوں پر کیے اور مجھ پر کیے۔ اور باپ کے بعد بیٹے کو نامزد کرنا، ولی عہدی کی بیعت لینا، یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں، یہ تو کیسر و کسریٰ کا طریقہ کار ہے۔ ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ مر جائے تو اس کا بیٹا جو ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مسلمانوں پہ احسانات ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے ہر ساتھی کا احسان میں نے دنیا کے اندر اتار دیا، لیکن ابو بکر صدیق ایک ایسی شخصیت ہے، ایسے میرے ساتھی ہیں کہ جن کا احسان کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتاریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ابو بکر کے احسانات کو اتار نہیں سکتا کہ جو انہوں نے احسانات اسلام پر اور مسلمانوں پر کیے اور مجھ پر کیے۔ تو لہذا کس طریقے سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد معاملات کو سنبھال لیا، کنٹرول کر لیا، اور مانعین زکوٰۃ، مرتدین، مسیلمہ کذاب، بڑے بڑے فتنے ان کو کچل کے رکھ دیا۔ تو لہذا ناظرین، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق نے نامزد کیا کس کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ میرے بعد جو ہے وہ حضرت عمر جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین ہوں گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے موجود تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھی موجود تھے، اور عبداللہ بن ابی بکر بھی، محمد بن ابی بکر بھی موجود تھے، اور بھی صاحبزادے موجود تھے، لیکن آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت لینا شروع کی، تو اس وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ان کے صاحبزادے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، انہوں نے جو مکالمہ کیا ہے، اس مکالمے کے اندر انہوں نے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ آپ جو ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، یہ سلسلہ تو اسلام کا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کو نماز کا امام بنایا، تو بعد میں صحابہ کرام نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا نماز کا امام بنایا، دین کا امام بنایا، انہی کو ہم اپنی دنیا کا امام بھی بنائیں گے۔ انہوں نے صحابہ کرام کی ثوابدید پر چھوڑ دیا، لیکن ایک پیغام دے گئے کہ دیکھو یہ تمہارے امام ہیں۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا، جب آپ زخمی تھے اور آپ پہ حملہ ہو چکا تھا، آپ یعنی انہی زخموں کی وجہ سے آپ شہید ہوئے ہیں، تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر موجود تھے، آپ نے ان کا نام نہیں لیا، اور آپ کو جب سجیسٹ کیا گیا، آپ کو مشورہ دیا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا نام، کہ آپ اپنے بعد ان کو خلیفہ نامزد کر دیں، تو انہوں نے کہا نہیں، میں عبداللہ ابن عمر کو کیسے خلیفہ نامزد کر سکتا ہوں کہ ان کو تو طلاق صحیح طریقے سے دینی نہیں آتی۔ تو لہذا اب دیکھیں انہوں نے اپنے صاحبزادے کو نامزد نہیں کیا۔ اور پھر جب حضرت عثمان، انہوں نے ایک شورا بنا دی جس کے اندر 6 لوگ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص۔ اور آپ نے کہا کہ بھئی تم لوگ جو ہے وہ آپس میں مشورہ کر کے اور کسی ایک کو جو ہے خلیفہ نامزد کر دینا۔ انہوں نے 6 لوگوں کو نامزد کر دیا۔ پھر انہوں نے 6 لوگوں کی جماعت نے طے کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اور اس وقت میں امت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی جو ہے شخصیت اتنی قابل قدر نہیں تھی، اور سب سے عظیم شخصیت اس وقت وہی تھے، تو لہذا ان کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو زخمی کر دیا گیا، تو آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا کہ بھئی آپ نام پیش کریں، ان کو بنا دیں، تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ اب تم پر میں چھوڑتا ہوں
کہ تم لوگ جس کو مناسب سمجھو اس کو خلیفہ بناؤ، اور یہ پھر مسلمانوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو لہذا کہا کہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، خلفائے راشدین کا طریقہ کار تو یہ ہے، اور باپ کے بعد بیٹے کو نامزد کرنا، ولی عہدی کی بیعت لینا، یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں، یہ تو کیسر و کسریٰ کا طریقہ کار ہے۔ ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ مر جائے تو اس کا بیٹا جو ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو لہذا یہ پورا مکالمہ ہوا۔ تو اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جب آپ نے پوری ایک جو 6 لوگوں کی ایک کابینہ تشکیل دے دی کہ ان میں سے آپ جو ہے کسی ایک کو اپنا خلیفہ بنا لیں، تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا لیا۔ تو لہذا ناظرین انشاءاللہ اس سے عنوان سے انشاءاللہ آگے بھی ہم گفتگو کریں گے۔